السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور اللہ کی رحمتوں میں ہوں گے، اور اگر آپ میری چینل میں نئے ہیں تو میری چینل کو آپ ضرور سبسکرائب کر دیجیے گا۔ اور آج ہم بات کرتے ہیں اپنی بہنوں کے بارے میں۔ دیکھیں، جس نے جو آپ کے وراثت میں سے اگر کوئی بہن حصہ مانگے تو آپ اس کو برا نہ مانا کریں، کیونکہ ان کا برابر کا حق ہوتا ہے کہ اللہ پاک نے بھی قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ 2 حصے جو ہوتے ہیں بھائیوں کے ہوتے ہیں، 1 حصہ جو ہوتا ہے بہنوں کا ہوتا ہے۔ تو بہت ضروری ہے کہ آپ اپنی بہنوں کو حق دیں اور ان کے وراثت میں حصہ ضرور دیں۔ اگر بہت زیادہ فیملیوں میں ایسا ہوتا ہے کہ اگر بہنیں حصہ مانگ لیتی ہیں تو اس گھر میں قیامت ٹوٹ پڑتی ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ بیٹی نے آگے ہم سے کیوں حصہ مانگا ہے۔ تو اس میں کوئی برا ماننے والی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اپنی بہنوں کو، بیٹیوں کو حق برابر کا حصہ دیں، اور اپنی کمائی سے نہیں، جو آپ کماتے ہیں آپ کی کمائی سے نہیں، وہ آپ کی جو ذاتی کماتے ہیں آپ اس کی وہ آپ کی ذاتی کمائی کی وجہ سے آپ ان کو حصہ نہ دیں۔ جو آپ کے والد نے حصہ چھوڑا ہے، جو 1 اینٹ بھی ہے تو اس کے بھی آپ 2 ٹکڑے کر کے ان کو حصہ دیں گے۔ اگر آپ کی وراثت میں سے آپ کے ابو نے 1 اینٹ بھی چھوڑا ہو تو اس کو بھی آدھا کر کے اپنی بہنوں کا حصہ دینا ضروری ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جیسے گاؤں میں برا مان جاتے ہیں، اگر بیٹی نے حصہ مانگ لیا ہے اور کسی نے دے بھی دیا ہے تو وہ دوسرا بندہ آ کے یہ کان بھر دیتا ہے کہ بھئی اس نے بغاوت کر دیا ہے تمہاری بیٹی نے، آ کے میری بیٹی بھی بغاوت کر دے گی۔ تو ایسا نہ سوچا کریں کہ کیونکہ برابر کا حق ہے ہماری بیٹیوں کا، ہماری بہنوں کا، تو بہت ضروری ہے کہ آپ اپنی بہنوں کو، بیٹیوں کو حق دیں ان کا۔ اور وہ آپ کی کمائی سے کوئی اپنا حصہ نہیں مانگ رہی ہیں، وہ اپنے والد کی کمائی، جو والد نے جو جائیداد چھوڑا ہے، وہ اگر 1 آم کا بھی پیڑ ہے تو اس میں سے بھی آپ اپنی بہنوں کو آدھا حصہ ضرور دیں گے۔ اگر ابھی بھی میں نے بیان فرمایا ہے کہ اگر 1 اینٹ ہے تو اس کو بھی آپ ٹکڑے کر کے آپ اس کا حصہ دیں گے۔ اور میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جو اپنی بہنوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے اور اس نے سلوک سے ملتا ہے وہ بندہ، اور اچھے طریقے سے بھائی ملتا ہے اور اپنی بہنوں کو کے گھر میں بھی جاتا ہے اور حسن سلوک سے اس کے ساتھ پیش آتا ہے، تو اس بھائی کے لیے جنت واجب ہو گیا ہے۔ اور بہت ضروری ہے کہ بس یہی میسیج ہے کہ اپنی بہنوں کے گھر جایا کریں، ان سے پوچھا کریں۔ بہت سارے گھرانوں کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ بھئی بیٹی کی شادی ہو گئی ہے اور وہ جانے، ان کا سسرال جانے، اور ہماری بیٹی کی تو اسی گھر میں سے ہم نے سمجھا دیا ہے کہ اسی گھر میں سے جنازہ نکلے گا۔ تو ایسا نہ کیا کریں کہ آپ کی بیٹی کس مصیبت میں ہے، کس پریشانی میں ہے۔ اپنے بیٹوں کو بھی سمجھایا کریں، ماؤں کا بھی حق ہے کہ اپنے بیٹوں کو سمجھائیں کہ اپنی بہنوں کے گھر میں ضرور جائیں، اور مہینے میں، ہفتے میں 1 چکر ضرور لگا کے آئیں کہ آپ کی بہن کس حال میں رہ رہی ہے۔ اور ضروری ہے کہ اگر آپ کے والد نہیں ہیں تو بڑے بھائی کا بھی حق ہے کہ آپ ان کے بالکل باپ کی جگہ ہو جاتے ہیں۔ بھائی تو باپ جیسے اپنی بیٹیوں کو پیار کرتا ہے، تو بھائیوں کا بھی حق ہے کہ اپنی بہنوں کے گھر پہ جائے اور ان کا برابر کا حصہ بھی دے، اور ان کے لیے ہدیہ بھی لے کے جائے، ان کے لیے گفٹ بھی لے کے جائے۔ مگر یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اگر صاحب حیثیت نہیں ہیں، آپ نے 1000 کا بھی گفٹ لے لیا، 500 کا لے لیا، نہیں، آپ ہاتھ میں کچھ ضرور رکھ کے جائیں کہ اللہ پاک آپ کی روزی میں مزید برکت دے، آمین یا رب العالمین۔ اور آج کل رمضانوں کے دن ہیں، بہت ضروری ہے کہ آپ لوگوں جو بیچارے غریب ہیں ان کے گھر میں جائیں، اور اگر ان کے بچوں نے عید کے کپڑے بھی نہیں بنائے ہوں تو آپ ضرور ان کو عید کے کپڑے بنا دیا کریں۔ اور کتنے کا 1 سوٹ آتا ہے، 400-500 کا 1 سوٹ آ جاتا ہے، تو ضروری ہے کہ آپ ان بچوں کے سر پہ ہاتھ رکھا کریں اور اپنے لیے جنت میں ایک گھر بنائیں کہ اللہ پاک آپ کے روزی میں اور اس دنیا سے اگر آپ چلے بھی جائیں، اللہ پاک آپ کو جنت میں جگہ دے، آمین۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، خرچ کیا کرو، گنا نہ کرو۔ کیا ہوتا ہے کہ اکثر ہم خرچ کرتے کرتے گن جاتے ہیں کہ آج میں نے 10 روپے خرچ کر لیا ہے کسی کے اوپر کہ میری رزق میں کمی ہوگی، تو
تو اب یقین کریں، آپ نے اگر 10 روپے بھی 20 روپے بھی اگر کسی کے لیے خرچ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی 10 کے بدلے آپ کے پاس 20 روپے آ جائیں گے، 100 کے بدلے 200 روپے آ جائیں گے. یہ اللہ پاک کیا، جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو صاحب حیثیت بنایا ہے اور خرچ کرنے والا بنایا ہے تو ضرور خرچ بھی کیا کریں. ضرور ایسے گھروں میں جایا کریں، دیکھا کریں کہ جو بندہ ایک وقت کا کھانا بھی نہیں کھا سکتا ہے، روزہ بھی بہت سارے ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ سحری بھی وہ سحری میں پانی سے روزہ رکھ لیتے ہیں، اور جب افطار کا ٹائم آتا ہے جب بھی وہ سوکھی روٹی کے ساتھ اور پانی کے ساتھ روزہ کھول لیتے ہیں. کتنے افسوس کی بات ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں اتنا کچھ نوازا ہے، اور یہ اللہ پاک کا دین ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں دیا ہے اور ہمیں دینے والا بنایا. اور آپ دیں، اللہ پاک کو خوش کریں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کریں کہ اللہ پاک آپ کو جوڑ کے نہ دے اور گن کے نہ دے، اور اللہ پاک جوڑنے والا ہمیں نہ بنائے. اللہ پاک ہمیں جو اللہ پاک نے ہمیں جو نعمتیں دی ہیں، اللہ پاک کا شکر ادا کریں کہ اللہ پاک نے ہمیں مانگنے والا نہیں بنایا ہے، اللہ پاک نے ہمیں دینے والا بنایا ہے. ضرور آپ ایسے لوگوں کی مدد کیا کریں. یہ نہ سوچا کریں کہ یہ تو فٹ ہیں، یہ تو کماتے نہیں ہیں، یہ تو اچھے گھر کے لگتے ہیں. مگر دیکھیں، اچھے گھر میں بھی بہت ساری پریشانیاں ہوتی ہیں، رزق کی پریشانیاں ہوتی ہیں، پیسوں کی پریشانیاں ہوتی ہیں کہ وہ اپنے بچوں کو بھی کپڑے نہیں دیتے، بنانا کیا کچھ کھلا بھی نہیں سکتے ہیں باہر سے. تو بہت ضروری ہے آپ ان بچوں کا خیال رکھا کریں کہ اللہ پاک آپ کو جنت میں ایک گھر بنائے آپ کے لیے، آمین. اور اپنی بیٹیوں کا، بہنوں کا بھی بہت ضروری ہے، حق ادا کیا کریں. آج اتنی بڑے دن گئے ہیں تو ضرور رمضان کا جو مہینہ ہے، جو صاحب حیثیت ہیں، اپنی بہنوں کے لیے ضرور گفٹ لے کے جایا کریں، ان کو عیدی بھی دیا کریں. دیکھیں، بہت ضروری ہے، کل کو آپ کی بیٹیاں بھی دوسرے گھر میں جائیں گی. جتنی آپ اپنی بیٹیوں سے محبت رکھتے ہیں، آپ اپنی بہنوں سے بھی اتنا ہی محبت رکھیں کہ اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے، اللہ پاک آپ کی سب پریشانیوں کو دور کرے، آمین یا رب العالمین. اور میری طرف سے اللہ حافظ.